ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرنا، درگزر کرنا، بھائی چارے کو عام کرنا، یہ اصل مقصد ہے زندگی گزارنے کا۔ اللہ کی محبت ہر ایک شخص کو چاہیے، اور ہر ایک شخص کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ اس سے محبت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت اسی طرف متوجہ ہوتی ہے جب اللہ کی مخلوق سے آدمی محبت کرتا ہے، جب ان کے لیے راہوں کو ہموار کرتا ہے، ان کے لیے ہمدردی کا سوچتا ہے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے قدم اٹھاتا ہے، ان پر مال خرچ کرنے کا سوچتا ہے، ان سے درگزر کرنے کا سوچتا ہے، تو پھر اللہ بھی ایسے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اگر اللہ کی مخلوق سے محبت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی وہ گر جاتا ہے کہ ہر ایک کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا۔ جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک قصہ مشہور ہے کہ وہ ایک دفعہ سفر پر جا رہے تھے، راستے میں کچھ اوباش قسم کے لڑکے جو ہے وہ بھی ان کا گزر ہوا، تو وہ زور زور سے گانے بجانے لگے اور وہ ناچ گانا کرتے ہوئے جا رہے تھے اور ہنسی خوشی جا رہے تھے۔ پھر جب راستے میں کوئی ایسا مولوی قسم کا آدمی مل جائے تو اس کا مذاق اڑانا یہ ایک عام بات ہوتی ہے کہ بھئی چلو اس سے بھی مزہ لے لیتے ہیں۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور اسی طرح اپنے گانے کے انداز میں ان کو بھی جو ہے وہ جو کہنا تھا کہہ دیا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو شخص تھا اس نے کہا کہ اے بندہ خدا، آپ اس کے لیے بد دعا کر دیں، انہوں نے آپ کے ساتھ ایسا مذاق کیا ہے، ایک تو فسق و فجور میں مبتلا ہیں، ایک تو گناہوں میں مبتلا ہیں، اوپر سے انہوں نے جو ہے وہ آپ کی بھی انسلٹ کی ہے، آپ کو بھی برا بھلا کہا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے اور ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، جس طرح دنیا میں یہ خوشیاں منا رہے ہیں، خوش و خرم ہیں اور ہنس رہے ہیں، ان کی آخرت بھی ایسی بنا کہ کل قیامت کے دن بھی اسی طرح ہنسی خوشی جنت میں چلے جائیں۔ تو اصل مقصد جو ہے وہ گناہگار کو سے نفرت نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے نفرت ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بھی اسی طرح ارشاد فرمائے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِيرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی تندرست ہے اور اس کے پاس قرضہ ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو آپ اسے مہلت دیں اس کی آسانی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو تو یہ تو بہت اونچی چیز ہے یہ کہ آپ نے اس سے کچھ معاف کر دیا۔ تو قرضے میں مہلت دینے کو بھی صدقہ کہا گیا ہے۔ آپ پورا معاف نہیں کر رہے ہیں، آپ کچھ حصہ معاف نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کو مہلت دے رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک یہی انداز رہا ہے ہمیشہ کہ تجارت جب کیا کرتے تھے تو لین دین میں ادھار اور قرض وغیرہ کا معاملہ، تو جس کو دیتے تھے اس سے کبھی سختی نہیں کیا کرتے تھے کہ بھئی میرے پیسے دو پیسے دو، لوگ سر پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جہاں خود دینے ہوتے ہیں وہاں نہیں سر پہ جو ہے فوراً دینے کی فکر ہوتی ہے، جہاں لینے ہوتے ہیں آدمی کو وہاں فوراً کھڑا ہو جاتے ہیں۔ ہمارا مزاج بن گیا ہے، معاشرے میں ٹوٹ پھوٹ کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے۔ آدمی اپنے اندر اگر تم نرمی آج کرو گے، آج تم کسی پر رحم کھاؤ گے تو آسمان والا تم پر رحم کھائے گا اور وہ لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے رحم کو ڈالے گا۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، ہمیں اپنے لیے نرمی پیدا کرنی چاہیے۔ اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ارحم من فی الارض، کہ تو رحم کر ان پر جو زمین میں رہنے والے ہیں، یرحم من فی السماء، وہ آسمان میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ تم پر رحم کرے گی۔ اور پھر کسی کو کسی گناہ سے کے اوپر آر دلانا یہ بہت بڑی عیب کی بات ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ پوشی کرتا ہے، من ستر مسلمن تو سترہ اللہ تعالی الی یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے پردہ پوشی کریں گے اور اس کے گناہوں کے اوپر پردہ رکھیں گے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بہت وعید سخت ہے اس کی، کہ جو شخص کسی کو کسی ایسے گناہ کے اوپر آڑ دلائے جو وہ گناہ چھوڑ چکا ہے اور توبہ بھی کر چکا ہے، اس کے باوجود اس کو تانا دے کر کہتا ہے کہ تمہارا تو پاسٹ ایسا تھا، تم نے تو ماضی میں یہ کام کیے تھے، تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ اسی گناہ میں مبتلا نہ کر دیں جس کا اس نے اپنے بھائی کو تانا دیا ہے۔
تو آدمی درگزر سے کام لے، چھوڑ دے، اور ہر جگہ پر اس کے پاسٹ کو لے کر جو ہے کبھی، کیونکہ ہمیشہ آگے بڑھنے کے لیے آدمی کو ماضی کو بھلانا ہوتا ہے، اور ماضی کو جب تک بھلائے گا نہیں تو آدمی کا پریزنٹ اور آگے فیوچر کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اپنے حال کو اور اپنے مستقبل کو اچھا اگر بنانا ہے تو اس بات کا بہت زیادہ آدمی کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کسی کو آر نہ دلائے کبھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی راہوں کو ہموار کرتے ہیں۔ ایک تاجر کے بارے میں مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا معاملہ، کہ وہ شخص تاجر تھا لیکن اس نمازی نہیں تھا، روزے دار نہیں تھا، اور اس قسم کے اعمال حج وغیرہ بھی نہیں کیا ہوا تھا، لیکن تجارت کے اندر یہ معاملہ تھا کہ جو بھی جہاں دیکھتا تھا وہاں مال خرچ کرتا تھا، اور جن کو مال دیتا تھا ان سے سختی نہیں کرتا تھا۔ آج معاشرے میں جو بگاڑ اور بازاروں کے اندر یہ ہے کہ ایک تو دینے والے نے یہ نیت کی ہوئی ہوتی ہے کہ مجھے لینے کے اندر انتہائی سختی کرنی ہے، اور جو لینے والا ہوتا ہے وہ بھی اپنے اندر سے بد نیت ایسا ہوتا ہے کہ میں تو اس کا مال دوں گا ہی نہیں۔ تو معاملات دونوں جانبین سے خراب ہوتے ہیں۔ تو لینے والا جو ہے اس کو یہ چاہیے کہ اپنی نیت کو صاف رکھے، اس کی دینے کی نیت ہو، اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا رہے اور اپنے لیے دعائیں کرتا رہے، اور جس نے اس کو قرضہ دیا ہے اس کے لیے بھی برکت کی دعا کرتا رہے، تو یہ مخلص ثابت ہوگا۔ دل میں اس کے لیے وسوسے پالتا ہے اور کہتا ہے کہ اب مجھ سے مال نکلوا کے دکھا دے یہ، اور اس طرح کی باتیں جو بازار میں مشہور ہوتی ہیں، تو میں کم کہہ رہا ہوں، جو وہ اپنی مجلس میں کہتے ہیں ان کا تو کہنا ہی کیا۔ تو ایسی صورت میں ظاہر بازاروں کے اندر بگاڑ تو پیدا ہوگا۔ دیکھیں میرے دوستوں بزرگوں، خالی مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنے کا نام عبادت نہیں ہے۔ یہاں تو سبحان اللہ کی تسبیح ہوگی، لا حول ولا قوت کی تسبیح ہوگی، اور یہاں پر جو ہے وہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ پڑھے جائیں گے، لیکن بازار میں بیٹھ کے یہ تھوڑی پڑھے جاتے ہیں۔ بازار میں بیٹھ کے تو آپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں جھوٹ نہ بولوں، اے اللہ مجھے جھوٹ سے بچا۔ وہاں پڑھ رہا ہے سبحان اللہ اپنے اکاؤنٹ پہ بیٹھ کر جو ہے، اور وہاں پر جو ہے جھوٹ الگ بول رہا ہے، وہاں درود شریف پڑھ رہا ہے کہ برکت ہوگی مال میں، اور وہاں پر جو ہے لوگوں کو دھوکہ دہی سے کام لے رہا ہے، غلط چیک دے رہے ہیں لوگوں کو، جن سے مال لیا ہوا ہے ان کا مال ادھار میں کہیں اور بھی دے رہا ہے۔ اس طرح کے کئی معاملات سامنے آتے ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ اگر جو لینے والا ہے اس کی اگر نیت صحیح رہے گی تو دینے والا بھی جو ہے وہ سخی بنے گا، اور دینے والے کے اندر بھی اللہ اور نرمی ڈالیں گے۔ تو اس تاجر کی اللہ تعالیٰ نے کل قیامت جب وہ حاضر ہوا تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، سب کچھ جانتے ہوئے کہ اس کی کیا نیکیاں ہیں، تو کہا کہ اے اللہ یہ تو نہ روزے دار ہے، نہ نمازی ہے، اور نہ اس نے حج کیا ہے، نہ کچھ معاملات ہیں، البتہ یہ تیری راہ میں مال بہت خرچ کرتا تھا اور لوگوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا۔ یہ دو عمل اس کے پڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ جو بھی قرضہ اس سے لے کے جاتا تھا، مال قرض پر لے کے جاتا تھا، اس کو یہ درگزر کرتا تھا، وہ دینے کے لیے اگر طاقت نہیں رکھتا تھا یہ اس سے کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو معافی دے دو، کیونکہ یہ میری سنت کو اختیار کر رہا ہے۔ میں جس طرح لوگوں کی معافی کرتا ہوں تو یہ بھی اس طرح کر رہا ہے، یہ مجھ سے زیادہ غفور الرحیم نہیں ہو سکتا، اس کی مغفرت کر دو۔ اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہے، کبھی کبھی ایسے نواز دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ نماز، روزہ اور یہ سارے دیگر اعمال وہ چھوڑ کر بیٹھ جائے اور لوگوں کو معافیاں دیتا رہے۔ یہ تو قانون رحمت الگ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنا جو قانون ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ جو قانون رحمت ہے وہ تو کسی بھی وقت نقطہ نوازی ہو جاتی ہے، آدمی بخش دیا جاتا ہے، لیکن جو اصول اور پابندیاں ہیں اس کا الگ قانون ہوتا ہے۔ اس کی مثال بھی ایک بہت اچھی یاد ہوئی ہے، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اصل بات یہی ہوتی ہے کہ آدمی اس بات کا پورا خیال کرے کہ آدمی کسی کو دھوکہ دہی میں نہ رکھے اور جھوٹ نہ بولے، تو کاروباروں میں برکتیں ہوتی ہیں۔ کاروبار کی برکت ذکر الہی سے بعد میں ہوگی، لیکن ذکر الہی اس وقت کارآمد ہوگا جب آپ جھوٹ کو چھوڑیں گے، جب میں اور آپ دھوکہ دہی اور بددیانتی کو چھوڑیں گے۔ تو ہم جتنا خود کر سکتے ہیں اس میں تو ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا، اور ہم جو نہیں کر سکتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اگر آپ
آج سے ہم اور آپ یہ طے کر لیں گے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے, جو بات ہے وہ صاف ستھری کرنی ہے, جن سے ادھار لیا ہوا ہے ان کو صحیح وقت دینا ہے اور ان کو صحیح وقت پر پیسے دینے ہیں, تو دیکھیں آپ کے کاروبار میں کیسے برکت ہوتی ہے, حالات کیسے تبدیل ہوتے ہیں, کیونکہ اب توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہو گیا ہے. اور جب توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہو جائے تو پھر اس سے کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں ہوتی میرے دوستوں. اس وجہ سے اس بات کا پورا اہتمام کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہے کہ اللہ ہم نے جن کا مال لیا ہوا ہے ہمیں صحیح طور پر ادائیگی کی توفیق عطا فرما.